السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس۔ اس وقت میں ایچ ایم شہزاد صاحب کے ساتھ ہوں، جو آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ عام آدمی کے یا مڈل کلاس بھی اگر لے لیں تو ان کی قوت خرید سے گاڑی باہر نکل گئی ہے، ایون کہ پرانی گاڑی بھی ان کی قوت خرید سے باہر نکل گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اور شہزاد صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ عام آدمی یا مڈل کلاس بھی لے لیں تو ان کی قیمتیں جو قوت خرید ہے اس سے باہر نکل گئی ہے گاڑی، اور یہ بھی چند سالوں کے اندر اندر ہوا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جس ملک کی بنیاد ہی امپورٹ کے اوپر ہو اور وہ اگر مینوفیکچرنگ کی طرف نہ جائے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہوتا رہے گا۔ 1982 میں جب سوزوکی کے ساتھ ہمارا ڈیلیشن پروگرام پہ سائن ہو رہا تھا اور وہ پاک سوزوکی بن رہی تھی، تو اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ جب ڈیلیشن پروگرام سائن ہو گیا تو اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئے گی اور ہم مینوفیکچرنگ کریں گے۔ آج 1981-82 کو گئے ہوئے تقریباً کوئی 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 40 سال میں آج تک مینوفیکچرر نہیں ہیں، ہم اسمبلرز ہیں۔ یعنی کہ ہم باہر سے سارے پارٹس امپورٹ کرتے سی ہیں۔ کے ڈی، ایس کے ڈی، اسمبلی تمام ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر جوڑ کر عوام کو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی، وہ بھی اسمبلڈ کی ہوئی گاڑی، آج کی ہم بات اور کریں لیس فیچرز کے ساتھ، یعنی نہ ہونے یعنی سب اسٹینڈرڈ کے ساتھ۔ بالکل آپ تو اچھے لفظ استعمال کر رہے بالکل ہیں، ٹھیک ہے، لفظ اصل ہے سب اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس میں نہ روڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے، نہ ہی اس کے پیٹرول کا کچھ پتہ ہے، نہ ہی اس کے کچھ سسپینشن کا پتہ ہے۔ بہت ساری اتھارٹیز ہیں ان کو چیک کرنے والی، لیکن جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کوئی چیک نہیں کرتا۔ سب کے یہاں بیگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے یہاں حساب پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا نا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، منسٹری آف انڈسٹریز ہے، کس لیے ہے؟ پھر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے نا کہ وہ ان تمام چیزوں کو چیک کرے۔ چیک کرے گا۔ آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے کہ لوگوں کی قوت خرید میں گاڑیاں نہیں ہیں۔ میں تو یہ باتیں 40 سال سے کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ شہزاد صاحب، یہ ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے، 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، ایک دم 3-3 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی، یہ پچھلے اس حکومت کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 6 مہینے، 8 مہینے؟ جی 8 مہینے میں 8 مرتبہ قیمتیں بڑھا دی انہوں نے۔ آپ تو 6-6 8-8 مہینے کی بات کر رہی ہے، یہ پچھلی حکومتوں کی بات تھی۔ 8 مرتبہ؟ جی، اس ٹھیک کی ہے، وجہ کیا ہے؟ بس ڈالر۔ اچھا، یہ پاکستانی عوام کو اتنا بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا، اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو یہ ڈالر کو روئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ان کی گردن پکڑیں گے تو کہیں گے کہ بھی ہم تو جاپنیز ین کی بات کرتے ہیں، جاپنیز ین جو اوپر چلا گیا ہے۔ مطلب ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک ہی طرح سبق سکھایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ اور برانڈ مینوفیکچرنگ کریں، لیکن ہماری بد نصیبی 10 برانڈ اور آئیں، اور میں پچھلے جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس حکومت میں 5 سے 8 نئی کمپنیز آئیں، اور میں مسلسل کہتا رہا کہ ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی کے منہ تو خون لگ چکا ہے، یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ جو نئے آ رہے ہیں، اگر ایم او یو صحیح سائن نہیں کیا گیا اور چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا تو ان کے منہ پر بھی خون لگ جائے گا اور یہ لوٹ مار میں لگ جائیں گے۔ میری بات ثابت ہوئی، پچھلی حکومت کے ایک وزیر نے اور اس حکومت کے ایک وزیر نے یہ بات کی تصدیق کی جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان، بالکل یہ پاکستان ہے تو یہ کمپنیز وغیرہ بالکل سب صحیح کچھ ہے۔ ہیں۔ اچھا، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے جنت ہے، جنت سے کم نہیں ہے۔ اتنا پیسہ ہے، اگر یہ ایمانداری سے مینوفیکچرنگ کریں۔ ہمارے میمنوں میں کہا جاتا ہے کم پروفٹ سیل زیادہ، پروفٹ وہی ہو جائے گا رات کو آپ کو اتنا ہی۔ پروفٹ مارجن جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے، کتنا نہیں رکھنا ہے، یہ اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اتھارٹی پوچھنے والی نہیں ہے، نہ انڈسٹریز پوچھتی ہے، نہ فائنانس پوچھتی ہے، نہ کامرس پوچھتی ہے، اور نہ ہی ای ڈی پی پوچھتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا،
وہ بیٹھنے چاہیے نیوٹرل لوگ. ان لوکل اسمبلروں کے کرتے دھرتے بیٹھے ہیں, تو ان کی مرضی کی پالیسی بناتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ کو ہمیں ویڈنگ یا پھر بلیک میں آپ گاڑیاں خریدیں. دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی, تو شہزاد صاحب اس کا سلوشن کیا ہے, کس طرح سے دیکھیں solve ہوگا معاملہ؟ سلیکشن تو میں پتہ نہیں, بات یہ کہ جب تک کوئی بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی, اب ہر حکومت کے کوئی نہ کوئی مراسم نکل آتے ہیں, ہر حکومت کے کہیں نہ کہیں ڈونر نکل آتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ لوکل اسمبلر جو ہیں حکومت وقت جو بھی ہوتی یہ ہے. عوام کی خدمت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں کون لگاتا ہے؟ یہ صاحب ساری حکومت والے کہ جی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کو عوام کے لیے آئے ہیں, اور آپ کو شاید, یار آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, آپ کو پتہ نہیں کون سی عوام کی خدمت کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ تو ہے. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ان تمام لوگوں کو نئے پلیئرز جس میں ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی اور نئے پلیئرز جو دوسرے آگے پرانے اور نئے پلیئرز, ایک واضح پالیسی حکومت کی طرف سے جانی چاہیے, اور وہ پالیسی ہو کہ جو بھی اب یہاں کام کرے گا یہاں مینوفیکچرنگ کرے گا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات وہ نہیں ہیں. آج ہمارے ملک کا جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ نیچے ہے, ڈالر ہوا میں باتیں کر رہا ہے اس وقت. پوزیشن یہ دیکھیں نا, آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, اگر ان باتوں کے اوپر آج سے 10 سال پہلے, میں تو حالانکہ 40 سال سے رو رہا ہوں, اگر 10 سال پہلے بھی اگر اس باتوں پہ عمل کر لیا جاتا تو آج ہم دنیا کے اندر گاڑیوں کی ایکسپورٹ کرنے والے دنیا کے بہت بڑے ملک ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. جو اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. شہزاد صاحب ایک بات یہاں پر, ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈالرز, ابھی ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے, گاڑیوں کے امپورٹ پہ بھی پابندی لگا دی ہے, لیکن اگر یہ لوکل اسمبلرز ہیں تو ان کے تو سارے پارٹس امپورٹ ہی ہو رہے ہیں, تو پھر یہ بھی تو امپورٹ ہو رہے ہیں, پھر یہ میں نے پابندی کے ذمہ بھی حکومت کو, پچھلی حکومت گئی آج سے 6-8 مہینے پہلے, ان کو بھی سجیشن دی, ان کے لوگوں سے بھی ملا, اس حکومت کے کرتے دھرتے سے ان حکومت کے کرتوں دھرتوں سے بھی ملا, ان کے بھی فائنانس منسٹر سے ملا, ان کے بھی فائنانس منسٹر سے ملا. اور دیکھیں مفتہ اسماعیل صاحب سے میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مل چکا. صحیح. بہرحال وہ اپنی مجبوریاں بتاتے رہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کوئی آج مجھے نہیں جانتے, اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی اسحاق ڈار صاحب رہے, اور ہم نے انہیں قائل بھی کیا, اور آج تک ہم نے جو بھی پاسبل ہو سکتا تھا حکومت کے فیور میں, ملک کے فیور ہے, عوام کو سستی گاڑیوں کے فیور ہے, ہم نے کام کیا. دیکھیں آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی ملک کی جو گاڑیوں کی ضرورت ہے اسے کس طرح پورا کیا جائے, اور کیسے کم قیمت میں, یعنی عوام کی قوت خرید میں گاڑی کیسے دی جائے. اچھا اس وقت بہت اچھا موقع ہے, پتہ نہیں آپ کہیں گے یار یہ اتنے برے حالات میں اچھا موقع کہہ رہے ہیں. ہماری ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت جو گاڑیاں آتی ہیں نا, یہ واحد گاڑیاں پاکستان میں آتی ہیں جو گاڑی بھی آتی ہیں اور ڈالر ڈیوٹی بھی باہر سے لے کر آتی ہیں, اچھا, جس کو انہوں نے جو ہے نا بینڈ کیا ہوا ہے. بینڈ سے مراد ایک طریقے سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ڈیوٹیز بڑھا دی گئی ہیں, آر ڈی ڈال دی گئی ہے, سر چارج لگا دیے گئے ہیں, کہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ گاڑی آتی ہے باہر سے, گاڑی بھی آتی ہے اور ڈالر ڈیوٹی بھی لاتی ہے, اور سب سے بڑی بات عوام کی قوت خرید میں بھی ہوتی ہے. اگر آج سے 8 مہینے پہلے کی جو ڈیوٹیز تھی نا, اگر آج حکومت اس کو اسی کے اوپر لے آئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو آپ کے ملک کی ایک پینی بھی ڈالر کی شکل میں باہر نہیں جائے گی, آپ کے ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گاڑیاں بھی آئیں گی. اور لاسٹ ایئر ہم نے 100 ارب کا ریونیو دیا ہے. پاکستان میں ایسا کون سا ادارہ ہے یا کون سا ایسا امپورٹر ہے یا کون سا ایسا ایکسپورٹر ہے جو سال کے 100 ارب روپے دیتا ہو؟ صحیح. یہ واحد ہے ٹی آر بیگیج گفٹ کہتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ کے ملک سے ڈالر جا نہیں رہا, یہ گاڑیاں آتی ہیں, ڈالر ڈیوٹی لاتی ہیں, عوام کی قوت خرید میں یہ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. خدارہ جو آج سے 8 مہینے پہلے ڈالر جو بھی ڈیوٹیز تھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈالر ڈیوٹی ہٹا دیں, نہیں, ڈالر ڈیوٹی رہنے دیں. آپ کے ملک کو ڈالر چاہیے ملک چلانے کے لیے, ہم ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو آج سے 8 ماہ 9 ماہ پہلے جو بھی ڈیوٹی اسٹرکچر تھا اس کو آپ دوبارہ لائیں, اور ہمیں جو ہے آپ یہ چیزیں کرنے دیں. ٹی آر گفٹ کے ذریعے, ہاں, ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت ہم ملک کی ضرورت کو پورا کریں گے, عوام کو سستی گاڑیاں بھی دیں گے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی کہتا ہوں,
اور وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ لاسٹ ایئر ہم نے 100 ارب دیے تھے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو ڈالر ڈیوٹی کی مد میں 150 ارب روپے دیں. آپ کو ملک چلانے کے پیسہ چاہیے، عوام کو سستی معیاری گاڑی چاہیے. ہماری ایک ہی کنڈیشن ہے، اونلی ون کنڈیشن، کہ جو ڈالر ڈیوٹی آج سے 9 ماہ پہلے تھی اس کو نافذ کیا جائے، اور ایج لمٹ جو گاڑیوں کی 3 سال ہے اسے 5 سال آپ کر دیں. صحیح. اس کا ایک ہی حل ہے. یہ جتنے بھی جن کے منہ خون لگ چکا ہے نا، جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ جو لوکل اسمبلرز عوام کا پیسہ رکھنے کے بعد 6-8 مہینے بعد گاڑیاں دے رہے ہیں، سال بھر بعد گاڑیاں دے رہے ہیں. اچھا یہ پریکٹس ابھی نہیں ہے، آپ پچھلے 15-20 سال سے دیکھ لیں. اچھا آج تو ڈالر کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی ہے نا کہ ان کی CKD SKD اسمبلی نہیں امپورٹ ہو رہی، تو یہ ٹائم دے رہے ہیں. لیکن میں تو پچھلے آپ سے کہہ رہا ہوں 20 سال کا پورا اٹھا لیں ان کا چٹا کٹا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ انہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی. صحیح. کئی ارب روپے بلیک مارکیٹنگ کی مد میں جاتے ہیں، کئی ارب روپے. اور اگر کوئی اسمبلر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کرتے، کار ڈیلر کرتے ہیں، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پرائرٹی میں یہ گاڑیاں دیتے ہیں، ہر آتھرائز ڈیلر کو انہوں نے پرائرٹی باندھی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں بے نامی گاڑیاں. جیسے پچھلی حکومت نے بے نامی پراپرٹی پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، ایسے ان پہ بھی ڈالے نا. آج آپ کو گاڑی لینے کے لیے آپ کی گاڑی بک نہیں ہو رہی، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ جائیں نہیں بک ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن آپ بلیک مارکیٹنگ میں گاڑی خریدیں، آپ کے نام کے پیپر 2 دن میں آ جائیں گے، جبکہ پیپر آپ کے نام کے اس بندے کے آتے ہیں جو گاڑی بک کراتا ہے. آپ نے تو گاڑی بک نہیں کرائی، آپ نے تو بلیک میں لی گاڑی، آپ کے نام پہ پیپر 2 دن میں کیسے آ رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی سے یا جتنے بھی اور نئے اسمبلرز آئے، کوئی پوچھنے والا ہے اسے؟ آج آپ نے گاڑی کی قیمت کہاں سے کہاں کر دی. آج آپ کے ملک کی ضرورت جو ہے نا، پرانی گاڑیاں یا نئی گاڑیاں سب ملا کے، آپ کے ملک کی ضرورت 12 لاکھ گاڑیوں کی ہے. 12 لاکھ گاڑیوں کی آپ کے ملک کی ضرورت ہے. یہ ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ ہم کووڈ کو بھی نکال دیں اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو بھی نکال دیں، تو یہ 2.5 2,55,000 2,60,000 3.5 لاکھ گاڑیاں سمبل کرتے تھے. 40-50 ہزار گاڑیاں TR بیگیج گفٹ کے تحت آتی تھیں، 3.25 لاکھ گاڑیاں ہو گئی. 7.5 سے 8.25 لاکھ گاڑیاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں نا، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے سالانہ، 10 سال پرانی، 5 سال پرانی، کیونکہ نئی گاڑی آپ کی قوت خرید میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آدمی کیا کرے گا؟ وہی پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرے گا نا بھائی. جی ہاں. آپ کی قوت نہیں ہے 4 لاکھ کی گاڑی کی. TR بیگیج گفٹ کے تحت جو گاڑیاں آئیں گی، تو اگر ان کی اجازت گورنمنٹ دے دیتی ہے تو جو یہ تینوں جو مناپلی جن کی ہے وہ بھی کیا اپنے پرائسز کم کرنے پہ 100% وہ نیچے آئیں گے، انہیں کرنا پڑے گا. انہیں کرنا پڑے گا. اگر TR بیگیج گفٹ کے ذریعے گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس سے نہ صرف زر مبادلہ آئے گا، بلکہ شہزاد صاحب نے کہا کہ 150 ارب روپے کا زر مبادلہ پاکستان میں نہ صرف آئے گا ڈالر کی شکل میں آئے گا، بلکہ گاڑیاں بھی سستی ہوں گی اور قوت خرید میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی قوت خرید میں بھی آئیں گی. دیکھیں تو آپ ابھی کمپٹیشن نہیں دے رہے، ابھی آپ کا کمپٹیشن نہیں ہے. یہ تو 3 پرانے اور 7-8 نئے، یہ سب مل گئے آپس میں، بھائی ہو گئے. صحیح. یہ سب سگے بھائی ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے موجودہ حکومت، پہلے 3 کی مناپلی تھی اور اب 7 اور آ گئے. ٹھیک ہے. جی. اب ان کی مونوپولی توڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، TR بیگیج گفٹ کے تحت 9 مہینے پہلے جو ڈیوٹی اسٹرکچر تھا اس کے تحت گاڑیاں آنے دیں، ان کا دماغ بھی درست ہو جائے گا. 3 سال کی جگہ ایج لمٹ بڑھا کے 5 سال کر دیں. ہم آپ سے حکومت سے آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ 150 ارب سے زیادہ کا ریونیو ڈالر کی شکل میں ہم دیں گے. ویورز آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.